بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 20۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ شام کے قریب ایتاخ اسحاق بن یحییٰ کی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے دائیں جانب شہر کے اندر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس وقت اس میں اسحاق بن یحییٰ بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا، جبکہ ایک طرف پتھر کی بنی شہ نشین پر قسطنہ اور غمران بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو ہی ایتاخ حویلی میں داخل ہوا، اسحاق بن یحییٰ اس کی طرف لپکا اور قریب آ کر مخاطب کیا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنی ہے، یہی باغیچے میں آ جاؤ۔ غمران اور قسطنہ بہن بھی بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھیں۔ ایتاخ اسحاق بن یحییٰ کے ساتھ پتھر کی بنی ہوئی نشستوں کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، میں امیمہ کو بتا کر گیا تھا کہ میں لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ دونوں آگے بڑھ کر جس سنگی نشست پر غمران اور قسطنہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس کے سامنے کی نشست پر اسحاق بن یحییٰ اور ایتاخ بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز اسحاق بن یحییٰ نے کیا۔ ایتاخ میرے بیٹے، قسطنہ اور ایکاسیہ کو اس وقت سخت تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایکاسیہ کو زیادہ سے زیادہ تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اپنی ماں کے بعد اگر وہ کسی کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے تو وہ تم ہو۔ یہ مت خیال کرنا کہ قسطنطنیہ سے واپس آنے کے بعد وہ صرف تم سے ہی بات نہیں کرتی، بلکہ اپنی ماں تک سے نہیں بولتی، چپ چاپ رہتی ہے۔ قسطنہ جو کام کہتی ہے کر لیتی ہے، جو چیز کھانے کو دیتی ہے کھا لیتی ہے۔ جس بدترین اذیت سے وہ گزر رہی ہے، وہ اذیت اس کا نطق چھیننے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گی تو اس کے ساتھ دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس کا تحفظ رہے گا، پھر اسے کوئی اغوا نہ کر سکے گا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ تمہارے پاس رہے گی، اٹھے بیٹھے گی، تو مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے صحبت میں رہتے ہوئے پھر اپنی پہلی حالت پر آ جائے گی، ورنہ یاد رکھنا خاموش رہ کر اور سوچتے سوچتے اور کڑ کڑ کر وہ اپنی جان دے دے گی۔ اسحاق بن یحییٰ جب خاموش ہوا تو کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایتاخ کہنے لگا، میرے محترم، میں ایکاسیہ اور قسطنہ دونوں ماں بیٹی کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ اس وقت جو لشکر میرے اور اشناس کے ساتھ ہے، اس میں کسی بھی سالار اور لشکری کی بیوی بچے شامل نہیں، اور پھر شامی سرحد کی حالت یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی تیزی سے ادھر ادھر حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے پڑاؤ کے اندر عورتوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنتا بیٹے۔ شام کی سرحدوں پر اب تک جو دشمن کے ساتھ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں، کیا ان جنگوں کے دوران ایک بار بھی کبھی دشمن تمہارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا ہے یا تمہارے پڑاؤ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکا؟ بلکہ تم ان کے علاقوں میں داخل ہو کر ان کے لیے خطرہ ثابت ہوتے رہے ہو۔ دیکھو، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، سمرہ شہر کے اندر یا تو مسلمانوں کا بھیس بدلے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں قسطنطنیہ کے نصرانی ہیں، یا قسطنطنیہ والوں نے سمرہ کے کچھ لوگوں کو لالچ اور لوبھ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ انہی لوگوں کی مدد سے ایکاسیہ کو یہاں سے اغوا کیا گیا تھا، ورنہ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایکاسیہ روز دریائے دجلہ کے کنارے گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے۔ اگر سمرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو میرا اندازہ ہے، بلکہ یوں جانو میرا خدشہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر اب ایکاسیہ کو نقصان اور غضن پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ایکاسیہ کا قسطنطنیہ سے واپس سمرہ آ جانا ان کی انا پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے، اور وہ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار ضرور کریں گے۔ لہذا میرا مشورہ ہے کہ ہر صورت میں ایکاسیہ کو تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں امیر المؤمنین سے بھی بات کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ان سے ملنے آئے ہو، لیکن اس موضوع پر تم نے ان سے کوئی بات نہیں کی، تاہم انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ اس معاملے پر ایتاخ سے بات کر لو، جو وہ آخری فیصلہ کرے اسے مجھے مطلع کر دینا۔ اب بیٹے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ابن اسحاق، میرے محترم، آپ یہ سوچیں کہ میں ایکاسیہ کو کس حیثیت سے اپنے ساتھ اپنے لشکر میں رکھ سکتا ہوں، پھر آپ یہ سوچیں کہ میرے اور اشناس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس لشکر میں صرف ایکاسیہ اور محترمہ قسطونہ رہتی اچھی نہیں لگیں گی۔ ایتاخ جب خاموش ہوا تو دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ کہنے لگا، میرے بیٹے، معاملہ یہ نہیں کہ اس سلسلے میں معتصم سے بات کر چکا ہوں، جو توجیہ تم پیش کر رہے ہو یہ میرے ذہن میں بھی تھی۔ امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ تمہارے اور اشناس کے پاس جس قدر لشکر ہے ان لشکریوں کے اہل خانہ یا ان کی بیویاں جو بھی ان کے پاس جانا چاہے اس کی روانگی کا اہتمام کر دیا جائے، لہٰذا میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ کل کا جانا ملتوی کر دو، 2-4 دن مزید یہاں قیام کر لو۔ اس دوران تمہارے اور اشناس کے جو لشکری ہیں ان کے اہل خانہ سے بات کر لی جائے گی، بلکہ شہر کے اندر اعلان کر دیا جائے گا کہ جو بھی جانا چاہیں ان کی روانگی کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس طرح جب لشکر میں دوسرے سالاروں اور لشکریوں کی بیویاں اور اہل خانہ ہوں گے تو وہاں ایکاسیہ اور قسطونہ کا رہنا بھی معیوب نہ ہوگا۔ تمہاری آمد سے پہلے اس موضوع پر میں غمران اور اپنی بہن قسطونہ سے بات کر چکا ہوں، بلکہ ہم تینوں نے مل کر یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ایکاسیہ اور قسطونہ کے ساتھ امیمہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں رہے گی، اور پھر اس کے ساتھ رہتے ہوئے جہاں تک تم کوشش کرو گے ایکاسیہ اپنی حالت پر آ جائے، وہاں میری بیٹی امیمہ بھی کوشش کرتی رہے گی کہ ایکاسیہ نے اپنے اوپر جو خاموشی کی ردا اور چپ کا خول چڑھا لیا ہے ایکاسیہ کو اس سے نکالا جائے۔ بولو اب تم کیا کہتے ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، انکار مت کرنا، اس لیے کہ ایکاسیہ کا تمہارے اور امیمہ کے ساتھ رہنا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ یوں جانو یہ مسئلہ ایکاسیہ کی زندگی اور موت کا ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو۔ گردن جھکاتے ہوئے ایتاخ نے کچھ سوچا، پھر ایک گہری نگاہ باری باری اس نے قسطونہ، غمران اور اسحاق بن یحییٰ پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ دھیرے سے لہجے میں کہہ رہا تھا، محترم ابن یحییٰ، اگر آپ اس سلسلے میں امیر المؤمنین سے بات کر چکے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، میرے اور اشناس کے لشکریوں کے اہل خانہ اور ان کی بیویوں کو ہمارے لشکر میں بھجوانے کا اہتمام کر دیں۔ میرے بیٹے، سرحد پر ان دنوں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ارد گرد دشمنوں کا کوئی لشکر منڈلا رہا ہے، پھر تم کیوں 2-4 دن یہاں نہیں رک جاتے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ایکاسیہ اور امیمہ اور قسطونہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ میرا لشکر میں فی الفور پہنچنا بہت ضروری ہے، میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس کی اہمیت میں ابھی آپ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جب وہ کام لے کر میں کھل کر کسی کے سامنے آ جاؤں اور جب اپنے لائحہ عمل کو عملی صورت دوں گا تب آپ مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ ہماری ملت، ہماری قوم کے لیے وہ کام کس قدر اہم اور ضروری تھا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ مجھے زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرا کل صبح سویرے یہاں سے نکل کر اپنے لشکر کی طرف جانا یوں جانے انتہا درجے کا ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگ ہماری ملی اور قومی مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے بس تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیا ہے، مجھے امید ہے آپ مجھے روکیں گے نہیں، اور جہاں تک لشکریوں کے اہل خانے کا تعلق ہے تو آپ انہیں بغا کبیر کے لشکر کے دستوں کے ساتھ روانہ کر دیں، میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ ایتاخ کی اس گفتگو کا جواب اسحاق بن یحییٰ دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے حویلی کے اندر تیز تیز چلتی ہوئی امیمہ نکلی اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر کھانا تیار ہے، اٹھیں سب مل کر کھانا کھائیں۔ امیمہ کے کہنے پر چاروں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حویلی کے اندر آ گئے۔ جہاں کھانا لگایا گیا تھا وہاں پہلے سے ایکاسیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایتاخ جب اس کمرے میں داخل ہوا تو ایکاسیہ نے نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ امیمہ نے جان بوجھ کر ایکاسیہ کے قریب ایتاخ کو بٹھایا، سب کھانا کھانے لگے۔
ایکاسیا چپ چاپ گردن جھکائے کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی، کسی نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس کا یہ رویہ سب کے لیے پریشان کن تھا۔ بہرحال کوئی اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ایکاسیا بیچاری خود بھی اپنی جگہ بے بس اور مجبور تھی۔ وہ رات ایتاق نے اسحاق بن یحییٰ کے ہم بسر کی۔ اگلے روز وہ اپنے لشکر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد ایتاق اپنے لشکر میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنے خیمے کے سامنے آیا تو ساتھ والے خیمے سے اشناس اور بغا کبیر دونوں نکلے۔ اتنی دیر تک ایتاق اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا، دونوں سے گلے ملا۔ اتنی دیر تک ایک لشکری بھاگا ہوا آیا اور ایتاق کے گھوڑے کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ ایتاق اپنے خیمے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے اشناس اور بغا کبیر بھی تھے۔ جب نشستوں پر بیٹھ گئے تب اشناس نے ایتاق کو مخاطب کیا، لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کھانا ابھی ہم نے نہیں کھایا، میرے خیال میں اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ ایتاق نے غور سے دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کھانا میں ضرور کھاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں تمہارے پاس ترکستان کا ایک مؤذن اور امام پہنچے ہیں۔ اشناس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، وہ میری موجودگی میں نہیں بلکہ میری غیر موجودگی میں دونوں یہاں پہنچے تھے۔ وہ اس وقت یہاں پہنچے تھے جب میں اور آپ دونوں قسطنطنیہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ بغا کبیر نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ دونوں کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اور ان دونوں نے چونکہ اشارتاً بغا کبیر کو افشین کے متعلق کچھ بتایا تھا، لہٰذا بغا کبیر بڑا محتاط ہو گیا اور ان کی کڑی نگرانی کرنے لگا۔ اس وقت وہ دونوں ہماری حفاظت میں ہیں۔ ایتاق کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر بغا کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بغا کبیر، میں تمہیں ایک راز میں شامل کرنے لگا ہوں، وعدہ کرو کہ وہ راز اس وقت تک افشا نہ ہوگا جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا۔ بغا کبیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، ایتاق میرے بھائی، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر مجھے کوئی راز سونپتے ہیں تو وہ راز اس وقت تک میرے سینے میں دفن رہے گا جب تک کہ میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی علیحدہ نہیں کر لیا جاتا۔ بغا کبیر کے ان الفاظ سے ایتاق خوش ہو گیا، پھر اس نے اس سے پہلے جو افشین کے متعلق گفتگو ہوئی تھی وہ بغا کبیر سے کہہ دی۔ افشین سے متعلق جو پہلا گواہ انہوں نے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا اس کے متعلق بھی تفصیل کہہ دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد بغا کبیر دنگ رہ گیا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا، ایتاق میرے بھائی، یہ افشین تو بڑا شیطان قسم کا آدمی ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ ہمارے لیے بڑا مخلص آدمی ہے، لیکن یہ تو اندر سے ہماری سلطنت کی جڑیں کاٹنے والا ہے۔ میرے بھائی، بڑے محتاط ہو کر اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ تم جانتے ہو اس کے امیر المؤمنین کے ساتھ کیسے اور کس قدر گہرے تعلقات ہیں، اور مامون رشید کے دور سے یہ معتصم کے ساتھ رہتا آ رہا ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان ایک طرح کا اندھا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ایتاق کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، تم فکر مت کرو، میں اس اندھے اعتماد کو نہ صرف آنکھیں عطا کروں گا، اس میں نہ صرف بصارت بھروں گا بلکہ افشین پر ایسے ہاتھ ڈالوں گا کہ میری گرفت سے نکل نہیں سکے گا، میری گرفت میں پھڑ پھڑا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اشناس، اب تم یہ کام کرو کہ ترکستان کے امام اور مؤذن دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ اشناس کے بجائے بغا کبیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اشناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بیٹھو اشناس، میں خود ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بغا کبیر وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بغا کبیر خیمے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ 2 اشخاص تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایتاق نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ اشناس بھی کھڑا ہو چکا تھا، پھر اشناس نے ان دونوں کا ایتاق سے تعارف کروایا۔ اپنے قریب ایتاق نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایتاق کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں نے ترکستان میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ وہ اس میں عبادت کر سکیں۔ تم دونوں نے وہاں پارسیوں کے کچھ بت بھی توڑے تھے۔ تمہارے ایسا کرنے پر میں نے سنا ہے کہ افشین نے تم کو کڑی سزا دی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک ایتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر ایتاق،
جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ درست ہے۔ ہم نے آتش پرستوں کے بت بھی توڑے، مسجد بنائی، اس میں اذان دے کر جب جماعت کرائی تو اس افشین نے ہمیں کڑی سزا دی۔ اس کی سزا کی نشانیاں ہمارے پاس ہیں۔ پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ سے اپنا حاملہ اتار کر جب دکھایا تو ایتاخ، اشناس اور بغا کبیر نے دیکھا ان کی پیٹھ سے کوڑے برسانے کی وجہ سے گوشت کئی جگہ سے اڑ گیا تھا۔ ایتاخ تھوڑی دیر تک بڑی ہمدردی اور درد مندی میں ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، اپنی پیٹھوں کو ڈھانپ لو، میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا گیا ہے۔ بہرحال فکر مند نہ ہو، افشین نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے ایک نہ ایک روز اس سلوک اور بدتمیزی کا، اس جبر اور بربریت کا حساب دینا ہوگا۔ دونوں آرام سے بیٹھو، میں بھی تم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ مسجد کا احترام نہیں کرتا اور قرآن مقدس کی بھی حرمت نہیں کرتا، بلکہ پارسیوں کا صحیفہ اس کے پاس ہے جس کی وہ تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پھر بول پڑا، امیر ایتاخ، آپ نے درست سنا ہے، یہ افشین مسجد اور قرآن مقدس کی حرمت نہیں کرتا، اپنے صحیفے کا مطالعہ کرتا ہے جس کے متعلق اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خداوند قدوس کی طرف سے زرتشت پر اترا ہے۔ ایتاخ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ان دونوں میں سے جو امام تھا اسے مخاطب کیا، میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا علم ہوگا، آپ امامت کرواتے رہتے ہیں، صاحب علم ہوں گے، کیا آپ مجھے اس صحیفے کی کچھ تفصیل بتائیں گے جو افشین اپنے پاس رکھتا ہے؟ اگر آپ مجھے آتش پرستوں کے متعلق بھی کچھ وضاحت سے بتائیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ان دونوں میں سے جو امام تھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایتاخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آتش پرستوں سے متعلق مختلف گروہوں کے مختلف خیالات ہیں، میں آپ کو ان کے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گروہ قدوس عالم اور شیطان کی قدامت و ازلیت کا قائل ہے۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے کالدیا کی سرزمینوں اور اس کے نواح میں فلسفیوں کی ایسی جماعت آباد تھی جو اجرام مساوی اور ان کی تاثیرات کا خاص علم رکھتی تھی۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی دانیال کو اسی جماعت کا رہبر و پیشوا مقرر کیا گیا تھا۔ یہ لوگ آگ کو مقدس سمجھتے تھے اور صائبین جو اجرام فلکی اور سماوی کے پرستار تھے وہ ان کے مخالف تھے اور بت پرستی کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے۔ جب ان کے عقائد و اعمال میں کجی راہ پائی گئی تو ان کی طرف 6 صدی قبل مسیح میں زرتشت مبعوث ہوا اور اس کی الہامی کتاب اوستا کو ان کے ہاں بڑا تقدس حاصل تھا۔ اس سے پہلے مجوسیت ایران میں بہت مقبول تھی، اسلام آیا تو یہ ختم ہوئی اور اب بھی اس کے خال خال افراد دنیا میں باقی ہیں۔ یہ ایران میں گبر اور باقی ممالک میں پارسی کہلاتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ایران میں آباد تھے تو ان کے قدیم خدا 2 قسم کے تھے۔ پہلا دیوتا جن میں سب سے بڑا تھا، یہ جنگ کا خدا تھا، اور دوم آہورا جو تہذیب و شائستگی کا رب نو تھا۔ جب ایران عہد تاریخ میں داخل ہوا تو آہور مزدا کا خدائے بزرگ بن چکا تھا اور ان کی تہذیب مزدائیت کہلاتی تھی۔ جب ایرانیوں میں بگاڑے راہ پایا گیا تو اللہ نے ان کی طرف زرتشت بھیجا جو بلخ سے اٹھا تھا۔ زرتشت کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں حکمران ہیں، اول خدائے خیر یعنی یزدان کی، اور دوم خدائے شر یعنی اہرمن کی۔ اب ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس یزدان اور اہرمن میں ازل سے جنگ ہو رہی ہے اور بالآخر یزدان جیت جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور مغربی ایران میں ان پارسیوں کے عقائد پر یونانیوں کا خاصا اثر پڑا اور وہاں بابلی دیوتاؤں کی صورت و حیت یونانی خلاؤں جیسی بن گئی۔ آہور مزدا کو بیل بنا دیا گیا اور پھر ایرانیوں نے اپنی اناہیتا دیوی کو ایشتر یعنی یونانیوں کی ملکہ محبت کی صورت دے دی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ امام رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر ایتاخ، ان آتش پرستوں کی الہامی کتاب کا نام اوستا ہے، جبکہ ایران کی قدیم زبان کا نام بھی یہی ہے۔ ان کے پاس ایک اور کتاب ہے جس کا نام ژبد ہے۔ یہ اوستا کی شرح ہے جو پہلوی زبان میں لکھی گئی تھی۔
اگر ہم ژبد کو اوستائی زبان میں لکھیں تو یہ پاشند کہلائے گی۔ ان کی الہامی کتاب اوستا کے 4 حصے ہیں جن کا میں مطالعہ کر چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں۔ پہلے حصے کو جو بہتر ابواب پر مشتمل ہے اس میں حمدیہ گیت ہیں یا ثنا کہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ گاتھا بھی کہلاتا ہے، اور دوسرے حصے کو ویسپرٹ کہتے ہیں، اس میں بھی گیت ہی گیت ہیں۔ تیسرے حصے کو وندیدات کا نام دیا گیا ہے، یہ پارسیوں کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ چوتھے حصے کا نام یشت ہے، ان میں ان فرشتوں کی تعریف میں گیت ہیں جو ہفتے کے سارے ایام پر حکومت کرتے ہیں۔ اس ساری کتاب کے 83,000 الفاظ ہیں اور یہ اندازاً 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مختلف حصے مختلف زبانوں میں ضبط ہوئے اور پارتھیا کے عروج کے آغاز میں وندیدات کی تدوین ہوئی اور بقیہ حصے بعد کے حکمرانوں کے حکم سے لکھے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آتش پرستوں اور مجوسیوں کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معاً بعد ہوا تھا۔ ان کا امام موبد یعنی موبداں کہلاتا تھا اور ان کے فرقے تھے۔ ان کے پہلے فرقے کو کیو مرسیان نام دیا گیا تھا۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ خیر و شر اور نور و ظلمت کے خدا الگ الگ ہیں، یعنی یزدان اور اہرمن۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نا حادث ہے اور یزدان قدیم و ازلی ہے۔ جس طرح ہم مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پہلی عورت خیال کرتے ہیں، اس طرح یہ آتش پرست اور مجوسی کیومرس کو پہلا انسان اور اس کی بیوی میسانا کو پہلی عورت خیال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نور ایک روحانی نیز مادی حقیقت ہے اور ظلمت خالصتاً مادی ہے۔ ان کے دوسرے فرقے کا نام زروانیہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابتدا میں صرف نور تھا، اس نور نے مختلف اشخاص پیدا کیے جن میں سب سے بڑا زروان تھا۔ ایک مرتبہ زروان کے دماغ میں کسی حقیقت کے متعلق شک پیدا ہوا اور اسی شک سے ابلیس نے جنم لیا جو پیکر فساد و شر ہے۔ تیسرے فرقے کا نام مسخیہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نور اول کا ایک جزو مسخ ہو کر ظلمت بن گیا اور ابلیس کہلایا۔ چوتھے فرقے کا نام زرتشتیہ ہے۔ زرتشت کے پیرو جو نور و ظلمت کو اللہ کی تخلیق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نور ایک حقیقت ہے اور ظلمت نور کے نہ ہونے کا نام ہے، یہ قیامت کے بھی قائل ہیں اور عناصر اربعہ کے تقدس پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ امام لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، امیر ایتاغ، ان آتش پرستوں کے متعلق جس قدر تفصیل میں جانتا ہوں وہ میں نے آپ سے کہہ دی ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے ترکستان میں رہتے ہوئے حاصل کی تھیں۔ اب مزید آپ ہم دونوں سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اس کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ ایتاغ ان دونوں کے قریب ہوا، بڑی ہمدردی سے ان کی پیٹھ باری باری تھپ تھپائی، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، افشین اور آتش پرستوں سے متعلق جو تفصیل تم نے ہمیں بتائی ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ امیر ایتاغ، ہم نے آپ سے تفصیل تو کہہ دی، لیکن جب ہمارے اس رویے کی اطلاع افشین کو ہوگی تو ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہماری کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ افشین کی ایسی تیسی، اب تم میری حفاظت میں ہو، اگر وہ تمہیں غلط نگاہ بھی دیکھ جائے تو میں تمہاری موجودگی میں اس افشین کی کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ تمہیں افشین سے متعلق اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم دیکھو گے کہ افشین بہت جلد میرے شکنجے اور میری گرفت میں ہوگا، اور جب میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو اس کی حالت میرے سامنے پنجرے میں بند درندے سے بھی بدتر ہوگی۔ اس کے بعد ایتاغ بغا کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بغا کبیر، ان دونوں کو ان کے خیمے پر چھوڑاؤ اور آج سے ان دونوں اور اس سے پہلے جو موبز ہمارے پاس ہے ان تینوں کی بہترین حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ ان کو ان کے خیمے میں چھوڑاؤ اور پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور ہاں، میں تم دونوں سے ایک تفصیل کہنا تو بھول گیا، اور وہ یہ ہے کہ چند دن تک میری لشکریوں اور سپہ سالار کے اہل خانہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کی بہترین رہائش اور ان کے قیام کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ایتاغ کے اس انکشاف پر اشناس نے اس کی بات کاٹ دی اور چونکتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ لشکریوں کے اہل خانہ کو اس طرح یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب میں ایتاغ نے اسحاق بن یحییٰ اور اپنے گھر والوں کے درمیان ہونے والی گفتگو تفصیل سے کہہ دی۔ اس پر اشناس مطمئن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی
بغا کبیر اپنی جگہ سے اٹھا، ان دونوں کو ان کے خیمے میں چھوڑ کر واپس آیا اور پھر تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا کارواں ایتاق اور اشناس کے لشکر میں داخل ہوا۔ یہ ان کے اور لشکریوں کے اہل خانہ تھے جو سمراہ سے آئے تھے۔ ایتاق، اشناس اور بغا کبیر نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا۔ قسطنہ، امیمہ اور ایکاسیہ نے اپنے گھوڑوں کو اس جگہ لا روکا جہاں ایتاق اور اشناس کھڑے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئیں۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشناس نے ایتاق سے کہا، بھائی، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آنے والے لوگوں میں امیمہ بھی آ رہی ہے۔ ایتاق مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ ایکاسیہ کی تمہارے ہاں کیا حیثیت ہے؟ اشناس چونکا اور کہنے لگا، ایکاسیہ میری بہن ہے۔ اس پر ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے ایتاق کہنے لگا، ایکاسیہ اگر بہن کی حیثیت سے تمہارے پاس آئی ہے تو امیمہ میری بہن ہے، لہٰذا میری بہن بھی میرے پاس آ سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق محترم اسحاق بن یحییٰ کا خیال تھا کہ ایکاسیہ کے ساتھ امیمہ کا رہنا بے حد ضروری ہے۔ اشناس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب میں سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ ایتاق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنا شروع کیا، اچھا، اگر سارا معاملہ سمجھ گئے ہو تو ان تینوں کو ان کے خیمے میں پہنچا دو۔ پھر قسطنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق کہنے لگا، خاتون محترم، آپ تینوں کی رہائش کے لیے اپنے اور اشناس کے خیمے کے درمیان ایک بہت بڑے خیمے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں آپ تینوں رہیں گی۔ آپ کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں ماں بیٹی کا بہترین تحفظ بھی ہوگا۔ اب آپ اشناس کے ساتھ جائیں، اپنا سارا سامان خیمے میں لگا دیں، میں اتنی دیر تک بغا کبیر کے ساتھ لشکریوں کے اہل خانہ کا جائزہ لیتا ہوں اور ان کے قیام کا اہتمام کرتا ہوں۔ اشناس کے کہنے پر قسطنہ اور ایکاسیہ دونوں خیمے میں داخل ہو گئیں۔ امیمہ خیمے کے باہر رک گئی تھی، پھر اشارے سے اس نے اشناس کو باہر بلوایا۔ اشناس جب اس کے قریب آیا تو اسے مخاطب کر کے رازداری میں امیمہ کہنے لگی، ایکاسیہ کو یہاں اس کے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ لشکریوں کے جو سارے اہل خانہ یہاں آئے ہیں، یہ امیر المؤمنین معتصم کے حکم سے آئے ہیں۔ یہاں آپ نے ایکاسیہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایکاسیہ نہ ایتاق بھائی کی طرف دیکھتی ہے اور نہ ہی ان سے بات کرتی ہے، اور اس کا یہ رویہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ امیمہ، میں سارا معاملہ سمجھ چکا ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تم ایکاسیہ کا خیال رکھو گی اور اسے اس کی پہلی زندگی پر واپس لانے کی کوشش کرو گی، وہاں میں اور ایتاق بھائی بھی ایسا ہی کریں گے، تم بے فکر رہو۔ اشناس کی گفتگو سے امیمہ مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ ان تینوں کے ساتھ اشناس خیمے کے اندر کا سامان درست کرانے لگا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ایتاق بھی ان کے پاس آ گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس طرح قسطنہ، امیمہ اور ایکاسیہ نے ایتاق اور اشناس کے پاس قیام کر لیا تھا، اور سب مل کر ایکاسیہ کو اس کی پہلی حالت پر لانے کی کوشش اور جتن کرنے لگے تھے۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کے تیز رفتار قاصد آرمینیا سے ہوتے ہوئے آذربائیجان میں بابق قرمی کے شہر اور قلعے میں داخل ہوئے اور اسے اپنے شہنشاہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حملوں کی ابتدا کر دے اور اس کی اطلاع رومنوں کو کر دے، تاکہ رومن بھی مغرب کی طرف سے مسلمانوں پر ضرب لگائیں اور رومنوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف بابق قرمی بھی فوائد حاصل کر لے۔ اور ساتھ ہی نوفل بن میخائیل کا یہ پیغام بھی بابق قرمی کو پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے اور ان کے خلاف کامیابیاں حاصل کر لے تو رومنوں کی طرف سے اسے خاصی بڑی رقم اور رسد کا سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔ یہ پیغام ملتے ہی بابق قرمی فوراً حرکت میں آیا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ جو کام وہ خود کرنا چاہتا تھا وہ کام کرنے کی ترغیب اسے رومن دے رہے تھے، اور ساتھ ہی اس کی مدد پر بھی آمادہ ہیں۔ بابق قرمی ایسا پہلے ہی چاہتا تھا، لہٰذا اس پیغام کے بعد اس نے اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ اپنے سپہ سالار اعلیٰ عصمت کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے حکم دیا کہ آذربائیجان کے کوہستانی سلسلوں سے نکل کر
جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک یلغار اور ترکتاس کرتا چلا جائے۔ بابا خرمی کا یہ حکم ملتے ہی عصمت اپنے اس لشکر کے ساتھ اپنی آماجگاہ برزن سے نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کوہستانی سلسلوں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا جائے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ معتصم کے عرب سالار ابو سعید محمد بن یوسف نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ سمدان نام کے قلعے کے اندر قیام کیا ہوا تھا، اور یہ قلعہ بھی آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے قریب ہی تھا۔ عرب سالار محمد بن یوسف کے طلایہ گر آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے اندر کام کر رہے تھے، لہٰذا جو ہی برزند کے قلعے سے عصمت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، محمد بن سعید کے نقیبوں نے اسے اطلاع کر دی کہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بابا خرمی کا سالار عصمت نکل کھڑا ہوا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی محمد بن یوسف نے 2 اقدام کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اپنے تیز رفتار قاصد سمرہ کی طرف بھجوائے اور امیر المؤمنین معتصم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ سمدان نام کے قلعے سے نکلا تاکہ عصمت کی راہ روکے اور اس کا مقابلہ کرے۔ محمد بن یوسف نے عصمت کو مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا، بلکہ کوہستانی سلسلے میں وسیع میدانوں کے اندر وہ عصمت کی راہ روکے کھڑا ہوا، اور اسے پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ اس کے مخبر اسے بتا چکے تھے کہ کوہستانی سلسلے کے اندر عرب سالار محمد بن یوسف اس کی راہ روکنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن اس نے محمد بن یوسف کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ گزشتہ 20-22 برس سے بابا خرمی اور اس کے سالار مسلمانوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی یہ تحریک مامون رشید کے دور سے شروع کی تھی، اور مامون رشید کے کئی بڑے سالاروں کو نہ صرف انہوں نے شکست دی بلکہ انہیں موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ ان کے حوصلے اور ان کے ولولے ناقابل یقین حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب عصمت کو اطلاع دی گئی کہ کوہستانی سلسلے کے اندر محمد بن یوسف اس کی راہ روکے گا، تو اس اطلاع کو عصمت نے درخور اعتنا نہ سمجھا۔ کوہستانی سلسلوں سے بھرے ہوئے وسیع میدانوں میں جب محمد بن یوسف عصمت کی راہ روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا، تو بابا خرمی کا سالار عصمت محمد بن یوسف اور اس کے لشکریوں پر زوردار حملہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں ابن یوسف بھی تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، اور آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے وسیع میدانوں کے اندر دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے خود فریب خواہشوں کے سلسلے شکست و ریخت کے بگولے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بابا خرمی کا سالار عصمت اور اس کے لشکری جو اپنے سرسبز اور ناقابل تسخیر کوہساروں اور جنگل نما وسیع میدانوں سے نکلے تھے، زندگی کے چڑھتے سیل کی طرح کھلکھلاتے قہقہوں اور خوشی کے گیت گاتے پہاڑی جھرنوں کی موج کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان میدانوں میں بابا خرمی کے سالار عصمت کو ابن یوسف کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ ابن یوسف نے انتہائی ہولناکی اور بڑی بے باکی سے میدان جنگ سے بھاگنے والے عصمت اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا۔ یہ تعاقب ایسا زوردار، ایسا ہولناک اور فناخیز تھا کہ عصمت اور اس کے لشکری بھاگتے بھاگتے صرف اس راستے ہی کو اختیار نہ کر سکے کہ جس راستے سے وہ آئے تھے، اس لیے کہ ابن یوسف نے تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تھی، لہٰذا وہ ادھر ادھر پھیلے تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں۔ اس افراتفری کے عالم میں عصمت اپنے لشکر کے بڑے حصے سے بچھڑ گیا اور اپنے چند محافظوں کے دائیں جانب بھاگنے پر مجبور ہوا۔ جب ایسا ہوا تو عصمت نے اپنے اصل لشکریوں کی طرف جانے کے بجائے ایک قریب کے قلعے میں جا کر پناہ لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس قلعے کا قلعے دار ان دنوں محمد بن باعث تھا، اور وہ عصمت کا پرانا جاننے والا، اس کا دوست اور اس کا خیر خواہ تھا۔ ابن یوسف اور اس کے لشکریوں سے بچنے کے لیے عصمت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی ایک پناہ گاہ میں چھپا رہا۔ جب شام ہوئی تو اسے خوف ہوا کہ اگر اس نے بائیں جانب جاتے ہوئے اپنے بھاگتے ساتھیوں کے پیچھے جانا چاہا تو ہو سکتا ہے ادھر ادھر ابن یوسف کے لشکری پھیلے ہوئے ہوں اور اسے گرفتار کر لیں۔ لہٰذا تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دائیں جانب کا رخ کر لیا اور محمد بن باعث کے قلعے میں داخل ہو گیا۔